السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 21 کا پارٹ 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام گہری ہو کر رات کے سیاہ مخمل میں ڈھل چکی تھی۔ فارم ہاؤس کا وسیع و عریض لان روشنیوں کے سیلاب میں نہایا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سفید اور سنہری رنگوں کے امتزاج سے کی گئی سجاوٹ میں نفاست اور وقار تھا۔ ہوا میں تازہ موتیا اور سفید گلاب کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید محصور کن بنا رہی تھی، مگر ہال کے اندر کا منظر اس ظاہری چکا چوند کے برعکس تھا۔ جگمگاتے فانوسوں تلے بیٹھے مہمانوں کے چہروں پر اب بھی خوشی سے زیادہ تھکاوٹ تھی اور وزاری کیا سار نمایاں تھے۔ نکاح کا مقررہ وقت گزرے گھنٹوں بیت چکے تھے۔ دھیمی روشنیاں، دھیمی سرگوشیاں اب واضح چہمگویوں میں بدل گئی تھی۔ نکاح خواں بھی بے چینی سے بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور ان سب سے بے نیاز سٹیج پر رکھی کرسی پر وہ بیٹھی تھی، سرخ لباس والی دلہن جس کی ہیزل آنکھیں ساکت و جامد ہال کے داخلی دروازے پر جمی تھی۔ وہ اپنے سربراہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، خوبصورت سجا سنورا بت جسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا، مگر جس کی خاموشی میں ایک طوفان قید تھا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی باتیں فلک کے کانوں میں سیسا انڈیلنے لگی۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور اس کی جانب بڑھی۔ وہ نہیں آئیں گے فجر، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سفید فراک پر سرخ ویلوٹ کی شال ایک جانب گرائے وہ کسی مسور کا شاہکار لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر اپنی دوست کے لیے گہری تشویش تھی۔ وہ آگے تو فجر نے آہستہ سے چہرہ اٹھا کر فلک کو دیکھا۔ اس کی آواز میں سوال سے زیادہ ایک یقین تھا۔ سرخ رنگ کا اس کا لہنگا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ پیروں تک آتی لمبی قمیض اور نیچے گھیرے دار لہنگا، ہتھیلیوں کی پشت پر مہندی کی گہری سرخ رنگت، کھلے بال جنہیں نفاست سے پیچھے کیا گیا تھا، باریک سا نیکلس، کانوں میں چمکتے سٹڈز اور اس کی پیشانی پر چمکتی ایک ننھی سی بندیا۔ ایسی دلہن فلک نے پہلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی روایتی سرخ رنگ میں بھی ایک جدید اور منفرد شان تھی۔ جب اس نے فجر کو تیار دیکھا تھا تو نہ جانے کتنی ہی بلائیں دل ڈالی تھی۔ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا ولی بے چینی سے کسی کو فون ملا رہا تھا۔ سفید شیروانی نے اس کے مغربی پن کو واضح کر دیا تھا۔ اس کے کتھئی بال، کتھئی روشن آنکھیں اور چہرے پر کتھئی ہلکی داڑھی اس سفید لباس میں مزید نمایاں لگ رہی تھی۔ لوگ کبھی دلہے کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے اور کبھی دلہن کے صبر کو، اور یہ فیصلہ نہ کر پا رہے تھے کہ دونوں میں زیادہ حسین کون لگ رہا تھا۔ فجر کا عطل یقین دیکھ کر فلک بے بسی سے اس بات میں سر ہلاتی ایک جانب ہو گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا، رئیس اورنگزیب کا نمبر۔ بار بار بیل جانے کے باوجود کال نہیں اٹھائی گئی تو اس نے کپکپاتی انگلیوں سے ایک پیغام ٹائپ کیا: اسے رسوا مت ہونے دیجیے گا، پلیز آ جائیں۔ کاش وہ آ جاتا، کاش وہ اس کی امید کا مان رکھ لیتا۔ دوسری جانب رئیس ہیڈ آفس کے سرد شیشے کی دیواروں والے کانفرنس روم میں وہی پیغام موبائل اسکرین پر روشن تھا۔ رئیس خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یوں پرسکون بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، مگر صرف وہ جانتا تھا کہ اس کا سکون کب برباد ہو چکا تھا۔ عروضہ اس کے دائیں جانب بیٹھی کچھ تفصیلات بتا رہے تھے، جبکہ کھڑکی کے قریب کھڑا مراد فون پر بات کر رہا تھا۔ دوسری جانب ولی تھا۔ انہیں کہیں پلیز آ جائیں، بس ایک بار۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ وہ فجر کو مزید ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ترنم بیگم اب رئیس نہیں۔ چند لمحے گزرے، 1 2 3، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے یوں اچانک اٹھنے پر تفصیلات بتاتے عروضہ خاموش ہو گئی۔ اس نے رئیس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ناقابل فہم خالی پن تھا۔ وہ خود کو کام میں مصروف رکھ کر اس شادی کے خیال سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ کہتا مراد پلٹا۔ کیا تم چلو گی روز؟ اس نے سیدھا عروضہ سے پوچھا۔ عروضہ نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ اس سلطنت کے بادشاہ بھی آپ ہیں اور اس گھر کے سربراہ بھی آپ۔ رعایا کا خیال رکھنا اور اپنوں کا مان رکھنا آپ پر فرض ہے، مجھ پر نہیں۔ اس کی نظریں رئیس پر تھی۔ آپ جائیے، مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ رئیس نے مراد کی طرف دیکھا جس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے جانا ہی ہوگا۔ دوسری جانب ہال میں اب تقریباً مایوسی کا عالم تھا۔ ملک کی آخری امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ فجر اب بھی اسی طرح دروازے کو تک رہی تھی مگر اب اس کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں اور پھر حال کے بے فکر چوبی دروازے کے چرچرانے کی ایک گہری آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس نے تمام چہمگوئیوں، تمام سرگوشیوں اور تمام سازوں کو ایک لمحے میں خاموش کر دیا۔ وہاں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ لوگوں نے بے اختیار گردنیں موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ دروازے کے عین وسط میں وہ کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح سیاہ ڈریس سوٹ میں۔ اس کا وجود طاقت اور بے رحمی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں، آنکھیں ایک سرد جھیل کی مانند جن میں کوئی جذبہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بادشاہ تھا اور رایا اسے دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا، اس کا سربراہ آ گیا تھا۔ وہ ہال کے دروازے پر کھڑا، اس کی نظریں دوسرے کونے پر اسٹیج پر بیٹھی اس سرخ لباس والی لڑکی پر تھیں جو یہاں سے روشنیوں اور فاصلے کے باعث محض ایک خوبصورت سرخ نقطہ لگ رہی تھی۔ مراد دائیں جانب کھڑے ولی کی جانب بڑھا جبکہ رئیس نے اپنی اندرونی اذیت کے طوفان کو ایک سرد بے تاثر چہرے کے پیچھے چھپایا اور اس سرخ نقطے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چاند ویسے ہی بادشاہوں جیسے تھی، ہر قدم میں ایک ناقابل تسخیر طاقت اور روح، مگر آج اس کا دل سینے میں نہیں، قدموں میں تلے دفن ہو گیا تھا۔ ہر قدم اپنی ہی قبر پر رکھا جا رہا تھا۔ اسے اپنی جانے باتیں دیکھ کر فجر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں پہلے شدید حیرانی کی لہر اٹھی، پھر تشکر کے آنسوں کی نمی چمکے، پھر وہ اس مان کا ایک گہرا سمندر امٹ آیا جو صرف اسے ہی زیب دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے آنا ہی تھا۔ جیسے جیسے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمٹ رہا تھا ویسے ویسے دنیا، ہال کا شور، لوگوں کی سرگوشیاں، سب کچھ محو ہوتا جا رہا تھا۔ پس منظر میں صرف ایک دھند رہ گئی تھی اور پیش منظر میں صرف وہ تھی، دلہن بنی لڑکی۔ وقت جیسے رک گیا، آوازیں کہیں دور خلا میں گم ہو گئیں۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں چھپی اذیت کی آگ اسے اس روپ میں دیکھ کر جیسے لمحے بھر کو بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کھڑے تھے۔ فجر کا سر فخر سے مزید اٹھ گیا۔ اس کا انتظار رائے کا نہیں کیا تھا۔ رئیس نے اس کے روپ کو دیکھا جو ناقابل فراموش تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معصوم ہو گئی۔ آنکھوں میں ایک لمحے کو حسرت کی ایسی لہر آئی جس نے فوراً ہی اپنے بے رحمانہ ضبط کے دیوار کے پیچھے قید کر لیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اپنا دوپٹہ نفاست سے ٹھیک کرتے ہوئے بولے۔ آواز میں ایک معصومانہ تجسس تھا۔ وہ چند لمحے اسے بس دیکھتا رہا، دل کی ایک بوجھل دھڑکن چھوڑی۔ اس نے منہ کھول کر ایک لمبی سانس لی اور پھر سینے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو اس کی جانب ہلکا سا خم دیا۔ لفظ نہیں تھے، صرف انداز تھا، اور اس کا انداز ہزار لفظوں پر بھاری تھا۔ وہ بے ساختہ نم آنکھوں سے ہنس دی۔ یعنی وہ پاس ہو گئی تھی؟ بہت دیر کر دی آپ نے، اب ہال سے شکوہ کیا، لہجے میں گلا تھا، شکایت تھی اور بے پناہ مان تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا، زبان تالوں سے جا چپکی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے بولی، چلیں؟ اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ہال کے درمیان میں نکاح کے لیے ایک چھوٹی سی فلور
फ्लोरल स्टेज बनाई गई थी, जहाँ दरमियान में सफ़ेद फूलों की एक दीवार थी। वो दोनों जानिब लंबे बेंच रखे गए थे। फजर का इशारा समझते हुए रईस ने एक और गहरी सांस ली, जो इसके वजूद में अटके हुए दर्द को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश की थी। उसने इस बात में सर हिलाया और अपना बाजू आगे कर दिया। वो एक कदम आगे बढ़ी और मजबूती से इसके बाजू का थाम लिया। वो एक साथ खड़े थे, रईस औरंगजेब और फजर मिराज। कई कैमरों की फ्लैशलाइट्स ने इस तारीखी मंजर को कैद कर लिया। सामने फ्लोरल स्टेज पर वली खड़ा था। वो इन्हें अपनी जानी बातें देख रहा था और फिर धीरे से हंस दिया। इसकी कत्थई आंखों के गोशे भीग गए और गर्दन अकड़ाए अपने सरबराह के साथ अपनी जानिब आ रही थी। इंतजार करता हुआ दूल्हा अपने सरबराह के साथ आती हुई दुल्हन, यह मंजर मुकम्मल था। लोग हैरान थे, साकत थे, लोग इसका इंतजार किया जा रहा था। रईस औरंगजेब का, और ये इंतजार राय का नहीं गया। हवाओं ने मिनादी करा दी। आज देख लें वो सब लोग जिन्होंने फजल मिराज को रद्द किया था, जिन्होंने इसे अकेला समझा था, जिसके अपनों ने इसे बोझ माना था, जिन्हें लगता था इसका कोई नहीं था। आज वह सब देख लें कि इसका सरबराह आ गया था। इसने इसकी आमद ने सबके मुंह बंद करवा दिए थे। सिर्फ और सब्ज दीवारों की तरफ वो मेरे साथ चल रही होगी। वो चल रहा था और पहलू में तिल मचल रहा था। चलते हुए आए और वली के सामने आकर रुक गए। इसकी नजरें रईस से मिली। इन कत्थई आंखों में इसके लिए बेपनाह शुक्र गुजारी थी। फिर फजर की आवाज़ उभरी। इसने वली को मुखातिब किया, इनसे मिलिए, ये मेरे गार्जियन है। रईस औरंगजेब। वली खुद पर जब्त किए खड़ा था, सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। फिर फजर ने रईस की जानिब रुख किया। आइए, विलियम जोसेफ और वली औरंगजेब हैं। वो शख्स जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। क्या मेरा इंतखाब सही है? वो इससे जानना चाहती थी। चंद लम्हे की खामोशी छाई रही, फिर इसने वली को देखते हुए सिर्फ अपनी गर्दन को चंबिश दी। इंतखाब अगर गलत होता तो वो यहाँ हरगिज़ ना आता। मेरे ख्याल से निकाह शुरू करते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुराद की आवाज़ पर वो चौंकी। वली पलटा और दूसरी जानिब जाकर बैठ गया। रईस और फजर एक जानिब बैठ गए। वो खुश थी, बेतहाशा खुश। सफदर की फैमिली थी, फलक थी, मुराद था, और सबसे बढ़कर वो शख्स इसके साथ था जिसकी मौजूदगी हर कमी को पूरा कर गई थी। इसने सारा रुख मोड़कर अपने दाएं जानिब बैठे रईस को देखा। सालों पहले बस स्टॉप का वो मंजर एक बार फिर से ताज़ा हो गया। वो तब भी इसके साथ था और आज भी इसके साथ था। देखते ही देखते इसकी आंखें भीग गईं। ये सब ख्वाब लग रहा था, ऐसा ख्वाब जो बस देखा जा सकता था, मगर इसकी लगन ने इसे हकीकत बना दिया था। हेज़ल ने रईस ने इसकी जानिब रुख मोड़ा। इसकी हेज़ल आंखों से खुशी के आंसू चमक रहे थे। इन आंसुओं का अक्स जब इसकी स्याह आंखों में पड़ा तो वहाँ भी नमियां भर आई। वो अपनी जीत पर रो रही थी और वह अपनी हार पर रो रहा था। निकाह ख्वाह ने कार्रवाई शुरू की। जब इन्होंने फजर के सरपरस्त की इजाज़त तलब की तो एक बार फिर से मुकम्मल खाश हॉल में एक बार फिर से मुकम्मल खामोशी छा गई। न इसका बाप था, न भाई, न था। इसका सरपरस्त आज रईस औरंगजेब था। वह चंद लम्हे साकित रहा, दिल धड़का, और फिर इसने जब्त करते हुए दिल को दफना दिया। इजाज़त दे दी गई और फिर निकाहनामा आगे बढ़ा गया। गार्जियन के तौर पर दस्तखत करने के लिए कलम इसके हाथ में दिया गया। इसके हाथ लरस उठे, उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। कलम का वजन जैसे मनो भारी था। हर कोई देख रहा था। वह एक लम्हे को रुका, फिर इसने अपनी सारी कुव्वत मुतजम्मा की और इस कागज़ पर दस्तखत कर दिए जहाँ इसकी मोहब्बत का डेथ वारंट लिखा था। फिर सब सुन हो गया। और सुन बैठा था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो सब देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर रहे थे, मगर वो सुन रहा था। बहुत मुश्किल था, मगर इसने कर लिया था। हवाओं ने फिर से शोर मचा दिया। कोई खड़ा रहना सीखे तो रईस औरंगजेब से सीखे। कोई हुकूमत करना सीखे तो रईस औरंगजेब से सीखे। कोई मोहब्बत करना सीखे, रईस औरंगजेब से सीखे। फजर की तरफ से शरई गवाह सफ्तर था। वो वली की तरफ से
मुराद निकाह को हो चुका था। काजी साहब की दुआ के लिए उठे हाथों के साथ जब सब ने आमीन कहा तो जैसे एक अहद हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया। सबसे पहले वली अपनी जगह से उठा। इसके कदम फजर की जानिब नहीं बल्कि इसके साथ बैठे शख्स की जानिब उठे जो आज इसकी खुशी का सबसे बड़ा सामिन था। जो दुआ के बाद हाथ नीचे करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वली बेसाख्ता से लिपट गया। इसके मजबूत बाजुओं ने रईस के गिर्द एक शुक्रगुजार हिसार कायम किया। थैंक यू बिग बी, थैंक यू। इसकी आवाज़ फर्रा गई। वो कहीं ना कहीं जानता था ये सिर्फ एक शिरकत नहीं थी, ये एक कुर्बानी थी। जाने कितनी देर वो यूं ही खड़ा रहा। रईस के हाथ बेजान से पहलू में गिरे रहे, जैसे इनमें कोई सकत न बची है। पर जब वो अलग ना हुआ तो इसने धीरे धीरे अपने बांसुओं को उठते देखा जैसे वो इसके अपने ना हो। और फिर इसने वो बांसु वली के गिर्द फैलाए। इसने पूरी कुव्वत से इसे खुद में भींच लिया। ये एक मामू का भांजे को दिया गया प्यार था। ये एक बादशाह का अपनी सबसे कीमती शय सौंपने का इकरार था। रसूल अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। वो इसे अजीज था। वो रईस का मान था जिसे खामोशी से सब सहकर इसका मान और बढ़ा दिया था। करीब बैठी फजर रो रही थी। फलक इसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ये खुशी और दुख का मिला जुला सैलाब था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों अलग हुए। दोनों ने एक साथ फजर को देखा, फिर वली के जाने बढ़ा। इस पल भी जब निकाह की खुशियां मनाई जा रही थी, जब दो दिल हमेशा के लिए मिल चुके थे। उल्टे कदमों पीछे हटा। वो अब फजर के हाथ थामे खड़ा था। वो रो रही थी। एक दुख अम्मा के ना आने का था, एक खुशी इस नई जिंदगी की थी। वो इसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए चुप करवा रहा था। इसके दोनों हाथ थाम कर बारी बारी लबों से लगाए, लेकिन वो जज्बाती हो चुकी थी। फिर इसने इसका हाथ छोड़कर दूसरा ऊपर उठाते इसके सर से गुजार कर इसे धीरे से घुमाया। इस बार वो रोते रोते हंस दी। रईस इसे सदियों बैठकर देख सकता था, मगर जब इस तस्वीर के फ्रेम में वली आ जाता तो वह बेख्तियार नजरें हटा लेता। कदमों दूर जाते शख्स ने ये मंजर देखा। ये मंजर था जिसे देखने में इसमें ताक नहीं थी। वो एक झटके से पलटा और तेज तेज कदम उठाता हॉल से बाहर निकल गया। इसे अचानक बाहर निकलते देख के मुराद फौरन इसके पीछे लपका। जैसे ही मुराद हॉल से बाहर लॉन में आया, इसने इसकी नज़र चंद कदम के फासले पर घास पर पड़े रईस के स्याह कोट पर पड़ी। बादशाह ने अपनी खलअत उतार फेंकी थी। मुराद ने झुककर इसे उठाया। वो इसे कहीं नजर नहीं आया। फिर इसकी नज़र दाएं जाने पड़ी। वहाँ इसकी कीमती घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां अब भी चल रही थी, मगर शायद मालिक का वक्त नहीं रुक गया था। वो आगे बढ़ा और घड़ी उठाई। कुछ फासले पर महंगे चमड़े के शूज पड़े थे। और फिर इसने नज़र उठाई। सामने कुछ फासले पर फार्म हाउस के नीलको स्विमिंग पूल के किनारे वो खड़ा था। इससे पहले मुराद इसे पुकारता, इसने खुद को पानी में गिरा दिया। वो अंदर कूदा नहीं था, वो बस गिर गया था, जैसे अंदर चलती आग को ठंडे पानी में बुझाने की आखिरी कोशिश हो। वो अब इसका सामान थामे स्विमिंग पूल के किनारे पर आ खड़ा हुआ। रईस का वजूद पानी की बेरहम सतह पर साकत रह रहा था। जाने कितनी देर गुजर गई। बाहर खामोशी भयानक थी। बस करो रईस, बीमार पड़ जाओगे। बलाखिर मुराद की आवाज़ उभरी। इसकी आवाज़ पर पानी में हरकत हुई और वो सीधा हुआ। इसके बाल और कपड़े पानी की शराबोर थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ किनारे तक आया और फिर बाहर निकलकर वहीं किनारे पर बैठ गया। मुराद ने गहरी सांस ली। इसने रईस के कोट की जेब से में हाथ डाला, लाइटर और सिगार निकाला। सिगार निकाल कर इसे जलाया और रईस के सामने कर दिया। रईस ने बिना कुछ कहे, बिना इसे देखे चलकता हुआ अपना सिगार अपने लबों में दबा गया। सिगार का धुआं अब मरगूलों की सूरत में रात की स्याही में तहलील होने लगा। तुमने ठीक किया रईस, तुम्हें यही जेब देता है। मुराद ने अब इसके साथ बैठ गया था, लेकिन मैंने एक बेईमानी कर दी मुराद। वो अब सिगार का एक गहरा कश लेते हुए बोला। इसकी आवाज़ पानी और असियत में भीग कर और भारी हो गई थी। मुराद ने हैरत से इसे देखा। जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए थे तो पता है क्या मांगा था? इसकी नजरें
پول کے پانی میں تیرتے اپنے لرزتے ہوئے عکس پر جمی تھی۔ کیا مانگا؟ میں نے سنا ہے اس جہاں جیسے وہ بہت سے جہاں ہے، اس دنیا جیسی اور دنیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، سینہ بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے مانگا کہ وہ چہرہ کسی اور دنیا میں مجھے چن لے، بس ایک بار، بس ایک بار۔ مراد نے گہری سانس لی۔ اس جہاں میں میں اسے سب سے پہلے ملوں۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح نہیں، ایک عام ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ کیا کسی جہاں میں یہ ممکن ہے؟ کسی میں تو ہوگا نا۔ اس نے پہلی بار رخ موڑ کر مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، ایک بچے جیسی امید تھی، بھکاری کی التجا تھی۔ پھر مجھے خیال آیا، سنا ہے اس جہاں کے بچھڑے کسی جہاں میں نہیں ملتے۔ پھر میرا دل مر گیا مراد، پھر میرے ہاتھ گر گئے، میری دعا ادھوری رہ گئی، میں آمین نہیں کہہ پایا۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑا رہا تھا جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ اندر ہال میں الگ سما تھا، کہکے تھے، مبارکبادیں تھیں اور ایک نئی زندگی کے آغاز کا جشن تھا۔ اور یہاں باہر ایک بادشاہ اپنی پوری سلطنت ہار کر ایک ایسی دعا مانگ رہا تھا جس کی قبولیت کا اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ ہال میں کہکوں، فلیش لائٹس اور دعاؤں کا شور تھا۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کے قریب آ کر رک گئے تھے، شاید کوئی تصویر لی جا رہی تھی، مگر ان دونوں کی نظریں کیمرے میں نہیں ایک دوسرے میں گم تھیں۔ فلک نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر وہ ان کے سامنے آ رکی۔ اس تقریب کو تھوڑا سا تو دلچسپ بنایا جائے، فوٹو شوٹ بعد میں ہو جائے گا، پہلے ادھر دیکھیں۔ اس نے دونوں کی توجہ متبادل کی۔ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو۔ فجر نے مسکرا کر ولی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجے میں مکمل سکون۔ پھر وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، یہ میرے لیے گھر ہے، ایسا گھر جس کے دروازے پر کبھی تالا نہیں لگتا، جس کی کھڑکیوں سے روشنی اندر آتی ہے اور جہاں رات کے اندھیرے میں بھی خوف نہیں ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں واپس آتی ہوں، چاہے کتنی بھی دور نکل جاؤں۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ حال میں لوگ چپ ہو گئے، ولی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے فجر کی طرف ذرا سا جھک کر جواب دیا، مگر آواز اتنی تھی کہ سب سن سکیں، اور یہ میری پناہ ہے، میرا سکون۔ میں نے ساری عمر شہر بدلتے گزاری، کبھی لوگوں کے بیچ تو کبھی لوگوں سے دور بھاگتے، مگر اپنا ہونے کا احساس صرف یہاں ملا۔ یہ جہاں ہوتی ہے وہاں وطن وطن لگنے لگتا ہے۔ کچھ سوال مزید ہوئے، انہیں فوٹوز کے لیے وہیں رکا کیا؟ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے یہاں یہ لوگ سب دھند میں ہوں اور سامنے صرف وہی۔ جب ایڈنبرا میں تھی تو میرے لیے کیا کرتے تھے؟ فجر نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، پھر مسکرایا۔ تمہارے لیے صدقے کیے جاتے، دعائیں کروائی جاتی، دیگیں چڑھائی جاتی، چاند کو دیکھا جاتا اور ہر بار اللہ سے کہا جاتا وہ میری محبت ہے، مجھے لوٹا دے۔ وہ اتنی خوبصورتی سے کہہ رہا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ تمہارے نام کے عوض نیندیں بیچی گئی، تمہاری یاد کے بدلے خواب بڑھ گئے، تمہارے نام کی حرمت میں ہر ساعت جلتی رہی، تمہارے چاہ کے بدلے میں ذات گروی رکھی گئی، اور تمہاری محبت کی ایک جھلک کے لیے بے شمار درد خریدے گئے۔ وہ گھنٹوں سن سکتی تھی پر گھنٹوں تعریف کر سکتا تھا۔ میرے سجدے سب سے گہری خواہش تم تھی، میرے صبر کی آخری حد تمہارا نام تھا۔ کسی کیمرے کا فلیش چلایا اور اس پل کی تصویر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ایک لڑکی جو اپنے گھر کو تھامے کھڑی تھی، وہ ایک مرد جو اپنی پوری دنیا کو اپنے پہلو میں لیے کھڑا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا فارم ہاؤس کی پرانی راہداریوں میں سنسناتی پھر رہی تھی۔ اینٹوں سے بنے لمبے اداس کوریڈور میں زرد روشنی کے بلب جھول رہے تھے اور چھت سے جھڑتے جالے کو ہلکے ہلکے تھپتھپا رہے تھے۔ اسی سناٹے میں سیڑھیوں کے آخری موڑ پر ایک سایہ ٹہرا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے محراب دار کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر فارم ہاؤس کی روشنیاں اب بھی چل رہی تھیں، اندر آتشیں، فانوس اور کیمروں کی فلیشز ابھی تک جھلملا رہے تھے۔ اس نے ایک ابری آواز ہنسی ہونٹوں پر آنے دی۔
وہ جانتی تھی بادشاہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کھڑکی کا خنک شیشہ توڑا۔ زخم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے نا؟ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے ذرا سے جھکی اور نیچے لان کے کونے کے کھوڑنے لگی، جس طرف رئیس ابھی کچھ لمحات پہلے گرا تھا۔ اس کے لمحے ہالے ہالے کپ کپ آئے۔ تمہیں فجر کے لیے آنا تھا بادشاہ، اور یہی تمہاری سب سے بڑی شکست تھی۔ ہوا کی ایک سرد لہر اس کے کھلے بالوں سے گزری۔ مگر مجھ سے یہ امید نہیں تھی، تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم محبت پہ حکومت چن لو گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر، میرے پاس تمہیں تباہ کرنے کے حساس راستے ہیں۔ اس کا ریشمی لباس سرسرا اٹھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، اس کی نگاہ پھولوں کے اس راستے پر پڑی جس پر فجر رئیس کے باسوں کو تھام کر گزری تھی۔ مگر یہ پیادہ میرا کھیل خراب کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں نیم واقعی جیسے اس راستے پر اپنے ذہن میں خونی سیاہی اندیل رہی ہوں۔ ایک ہلکی سی خنجر جیسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ولی اورنگزیب، اس نے بہت آہستگی سے، تقریباً محبت بھرے لہجے میں اس کا نام لیا تھا، اور پھر وہ لہجہ ایک دم سٹ پٹ گیا۔ تم نے میری بات نہ مانی، فجر کو چن لیا، تم نے میری بازی کو بگاڑ دیا۔ اور پیچھے ہٹی، سیدھی کھڑی ہوئی اور گردن ذرا سا خم کر کے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لے لیا، جیسے غصے کے گھونگھٹ کو نمکین مسکراہٹ کے ساتھ نگل رہی ہو۔ اس نے کمرے کی حدت بھری ہوا کا شکار بننے کے بجائے اپنی نگاہ دوبارہ روشنی کی سمت جما دی۔ نیچے لان میں بکھرا ہوا ہر پھول، ہر چراغ، ہر کہکا، سب اسے یقین دلا رہے تھے کہ بادشاہ ہار چکا ہے، اور اس کی ہار سب سے بڑی چشم دیدہ گواہ تھی۔ مینار، تم سب مرو گے، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو کسی گہرے شہر میں سے لے جا رہی ہو۔ راز میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی دشمنی کی چیخ نہیں، صرف ایک نہایت پرسکون یقین، ایک مکڑی کے جال کی طرح ٹھنڈا اور خاموش یقین۔ وہ پلٹنے لگی کہ پھر رک گئی، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بند کی۔ وہ ایک سرگوشی تھی۔ اگلی چال میرے نام کی ہوگی، جوزف کی اولاد۔ تم اپنا خسارہ تب سمجھو گے جب سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود تمہاری مٹھی خالی نکلے گی۔ پھر وہ مکمل پرسکون انداز میں چلتے ہوئے تاریک راہداری کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پیروں کی آہستہ آہستہ پڑتی چاپ ایسے گونج رہی تھی جیسے کسی قدیم حویلی میں کوئی پرانی روح قدم بقدم اپنی حکمرانی کا آغاز کر رہی ہو۔ دور کہیں کوئی دروازہ ہلکا سا چرچرا کر بند ہوا۔ شکاری مکڑی نے ایک ڈور کھینچ دی تھی۔ یہ چند دن بعد کا منظر ہے۔ رئیس ہیڈ آفس کے فضا میں ایک مانوسیت سی گھل گئی تھی۔ فلک اب اس ماحول کا حصہ بن رہی تھی۔ ڈیزائنر روم جو شیشے کے شفاف دیواروں سے بنا تھا، اس کا نیا تخلیقی گوشہ یہاں دیواروں پر لگے سفید بورڈز پر اس پروجیکٹ کے کرداروں کے نام، ان کی خصوصیات اور ان سے جڑے زیورات کے خاکے پنوں سے لگے تھے۔ کمرے میں پھیلی کافی کی مہک اور دھیمی روشنی سوچنے اور لکھنے کے لیے بہترین تھی۔ وہ آج گہرے خاکی رنگ کا گرم سوٹ پہنے ہوئے تھے جس پر اس نے ایک لمبا سیاہ کوٹ ڈال رکھا تھا۔ پاؤں میں گرم جوتے اور گلے میں لپٹا اسکارف اسے سردی سے بچا رہا تھا۔ جب وہ گہرائی سے سوچتی تو بے دھیانی میں اپنے قلم کا سرا ہونٹوں سے لگا لیتی۔ اس کی ناک میں چمکتی وہ ننھی سی نوز پن جو بس نہایت قریب آنے پر ہی نظر آتی تھی، کمرے کی نیم گرم روشنی میں جب کبھی چلملاتی تو اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک نرم سا تاثر سا چھوڑ جاتی۔ وہ حماد کے ساتھ اپنی کہانی کے مرکزی کردار پر بات کر رہی تھی۔ حماد اس کی بات پوری توجہ سے سن سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فلک کے لیے عزت اور اس کے کام کے لیے ستائش تھی۔ وہ اس کے لفظوں کو ذہن میں بٹھا کر خاکوں کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ وہ کافی کچھ طے کر چکے تو فلک نے اپنی ڈائری بند کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کی نظر شیشے کے دیوار سے باہر وسیع و عریض ہال پر پڑی۔ وہاں رئیس آ رہا تھا۔ آج وہ بالکل مختلف حلیے میں تھا۔ 3 پیس سوٹ کی جگہ اس نے ہلکی نیلی ڈینم پینٹ پر ایک مہنگی کریم رنگ کی اونچی گردن والی شرٹ ٹرٹل نیک پہن رکھی تھی۔
اس کے بعد معمول سے کچھ زیادہ بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی طویل میٹنگ سے اٹھ کر آیا ہو۔ اس کے ساتھ پوری ٹیم تھی، ڈیزائنرز، مارکیٹنگ ہیڈز اور پروڈکشن مینیجرز۔ وہ چلتے چلتے کسی نقشے پر انگلی رکھ کر پرجوش انداز میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پیشہ ورانہ سختی نہیں تھی جو پچھلی بار دفتر میں تھی، بلکہ ایک تخلیق کار کا جنون اور اعتماد تھا۔ وہ کسی میٹنگ سے نکلے تھے، شاید کسی نئے پروجیکٹ کی سائٹ کی طرف جا رہے تھے، اسے وہ اس کی سلطنت کو اس طرح متحرک دیکھ کر فلک کے ذہن میں بے اختیار ایک سوال ابھرا۔ وہ حماد کی طرف مڑی جو اب بھی خاکوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ ویسے اس کلیکشن کا بجٹ کیا ہے؟ اس کی بات پر حماد نے سر اٹھایا۔ پہلے اس کے چہرے پر ایک لمحے کے حیرانی بھر آئی، جیسے یہ سوال اس ماحول میں اجنبی ہو، پھر وہ حالے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر کا عنصر تھا۔ یہاں بجٹ یا پیسہ ڈسکس نہیں کیا جاتا مس فلک، رئیس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ رئیس گروپ بجٹ اور قیمتوں سے بہت اوپر اٹھایا ہے۔ اس نے جواب تو سن لیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی باہر ہی جمی تھیں۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ بالکل ان کے شیشے کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کی پراعتماد آواز، ہلکی سی گونج شیشے کے پار سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دنیا اس کے کام میں گم تھی۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا دائیں جانب راہداری میں مڑ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فلک نے ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ حماد کی بات اور رئیس کا یہ انداز یہاں آ کر اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے برانڈ کا لوگو کا تاج کیوں تھا؟ وہ صرف ایک بزنس مین نہیں تھا، وہ واقعی اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے لیے وسائل کی کوئی حد نہیں تھی، جس کے لیے صرف ایک ہی چیز اہم تھی، تخلیق کا بہترین معیار، اور قیمت نہیں لگاتا تھا۔ وہ قدر پیدا کرتا تھا۔ اس احساس نے اس کے دل میں مزید ایک عجیب سی لہر پیدا کر دی۔ یہ شخص اپنی زندگی میں کتنا ہی ہارا کیوں نہ ہو، اپنی پیشہ ورانہ دنیا میں وہ ناقابل تسخیر تھا۔ وہ اس وقت اپنی کمر کی سیدھ سے کرسی کی پشت سے لگا کیا تھا، میز پر رکھی فائل کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی فولڈنگ وال میں تکی بڑی سی گھڑی کی سوئیاں یکساں رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں، مگر اس لمحے اسے ہر گزرتا سیکنڈ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے عروسہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی، 1 2 پھر تیسری بار، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر ابھرنے والی صرف وہی ایک جملہ تھا۔ اس کا مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ جملہ اس کے دل میں کسی انجانے خدشے کی طرح ٹھہر گیا۔ پھر حیرت سے فون کو ذرا فاصلے پر رکھا، جیسے یہ کسی مذاق کا حصہ ہو، مگر نہیں، عروسہ کا نمبر بند ہونا مذاق کا حصہ نہیں تھا۔ ایسا اس نے ان درجن سے زائد سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کانفرنس ٹیبل پر رکھی فائلیں، سائٹ رپورٹس اور ڈپلومنٹ پلانز اس کی نگاہ کے سامنے بکھرے تھے، مگر ذہن کہیں اور الجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام کا بٹن دبایا۔ عروسہ کہاں ہے؟ فرنٹ ڈیسک کی آواز دوسری طرف سے آئی جھجکتے ہوئے۔ سر، میڈم آج آئی نہیں، انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ چند ثانیوں کے لیے کمرے میں ایک دبا ہوا سکوت چھا گیا۔ اس نے انٹرکام آف کیا، کرسی کے پشت سے کمر الگ کی، فائل سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی، مگر اس خاموشی نے کمرے کی فضا کو مزید بھاری بنا دیا تھا۔ دن بھر اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر میٹنگز، اگلے فینسی پلاننگ، بے شمار دستخط اور دوپہر تک جاری رہنے والی برین اسٹارمنگ، ہلکا سا خلا مسلسل اس کے وجود کے گرد لپٹا رہا تھا۔ اور جب کبھی اسے کسی کارروائی کے دوران عروسہ کی رائے یا ہدایت کی ضرورت محسوس ہوتی تو رکھے ہوئے چپ چاپ چیمبر پر نگاہ پڑتی، جیسے وہ احساس دلانے کے لیے خالی چھوڑا گیا ہو کہ آج عروسہ نہیں ہے۔ شام ڈھلتے ہی میسم نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ ہر رپورٹ رئیس کے سامنے لا کر رکھتا، ہر فائل سے متعلق مختصر مگر درست بریف دیتا۔ وہ نروس تھا، مگر
کوشش کر رہا تھا کہ کمی محسوس نہ ہونے دے۔ رئیس نے اس کی سنجیدگی کو سراہا، مگر تمام باتوں کے بیچ ایک انجانا سا احساس تھا، رہ رہ کر ہلچل مچاتا تھا۔ عروضہ کہاں تھی؟ آخر کیوں اس نے اطلاع نہیں دی؟ رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا دیے۔ ہیڈ آفس رات کے سناٹے میں بھی سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ پوری عمارت میں مدھم روشنیوں کا جال بچھا تھا، جس میں کام کی تھکن اور ذمہ داریوں کی خوشبو کھلی ہوئی تھی۔ تمام فلورز پر پہلے گلاس وال کمرے راہداریوں میں جھلملاتی اسٹریٹ لائٹس اور مسلسل چلتے سسٹمز کی مدھم گو۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سرزمین دن کے اختتام کے باوجود اب بھی مکمل طور پر بیدار ہو۔ وہ اب ایک بار پھر سے اپنی میز پر موجود تھا، اپنے آفس میں کوٹ کی آستین تھوڑی سی موڑی، میز پر رکھی، گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 9:45 بج رہے تھے۔ اچانک لفٹ کی ٹن کی آواز ہلکی سی باسکٹ کے ساتھ ابھری۔ اس نے سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد لفٹ کا سلائڈ ہوتا ہوا دروازہ کھلا اور میسم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند فائلز تھی اور پیشانی پر خاموشی اور الجھن کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ براہ راست رئیس کے پرسنل آفس میں آیا تھا۔ 10 سالوں میں پہلی بار اس کے قدم موقر اور ہلکے تھے۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور میز کے قریب آ کر احترام سے خاموشی اختیار کر گیا۔ رئیس نے سانس دبا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میسم نے تازہ رپورٹ سامنے رکھی اور مختصر طور پر سائٹ کی اپڈیٹ دینے لگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ نپا تلا۔ اس نے خاموشی سے سنا، سوالات کیے اور 1-2 اہم فیصلوں پر مختصر نوٹس دیے۔ سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر کمرے میں کوئی انجانی سی بے چینی تھی۔ آخر میں میسم نے اجازت لینے کے لیے ہلکا سا سر جھکایا، فائل سمیٹنے لگا اور آہستہ آہستہ پلٹ گیا، مگر جب وہ چند قدم چل چکا تو ٹھٹک کر رک گیا، جیسے کسی نے اس کے قدموں سے فرش کھینچ لیا ہو۔ رئیس نے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن پڑی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ اس کی بے چینی پچھلے 15 منٹ سے محسوس کر رہا تھا۔ میسم نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد گہری سانس لی، اپنی خشک ہوتی زبان کو حلق میں گھمایا، پھر احتیاط سے بولا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے باس۔ رئیس نے آئیبرو سوالیہ انداز میں اٹھا دی۔ کرسی کے پشت سے وہ ذرا سا سیدھا ہوا، آنکھوں میں سرد تجسس۔ بولو۔ میسم نے ایک نظر جھکائی، جیسے الفاظ چننے جا رہے ہوں، پھر کسی ہمت کو جمع کر کے دھیرے سے کہا، یہ عروضہ کے متعلق ہے۔ ایک لمحے کو فضا جیسے تھم گئی۔ اس کے الفاظ کمرے میں کسی دھیمی دستک کی طرح گونجے۔ رئیس کے ہونٹ ایک لمحے کو سخت ہوئے، مگر اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ کہو۔ میسم نے گھبراہٹ کے باوجود بات مکمل کی۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر میڈم عروضہ آج کل کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہی ہیں۔ وہ پہلے جیسا کام نہیں کر رہی۔ کئی سائٹس انہوں نے کئی دنوں تک وزٹ نہیں کی اور کچھ جگہوں پر ورکنگ میں تاخیر ہوئی ہے۔ کئی جگہ پر سیکیورٹی اپڈیٹس نہیں ہوئے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، لیکن ان کی ذرا سی بے خبری بہت بڑا نقصان کروا سکتی ہے باس۔ اس نے آخری جملہ دھیمی مگر پوری سچائی کے ساتھ کہا اور سر جھکا لیا۔ رئیس نے بہت آہستگی سے کرسی پر مدھم سا زاویہ بدلا۔ اس کے چہرے پر سطحی سا سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک خاموش سا لوہا اتر آیا۔ وہ بہت دھیرے سے نمکین سرد لہجے میں بولا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ میسم بدستور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں اس بار ہلکی سی لرزش شامل تھی۔ جی باس، جانتا ہوں، میں میڈم عروضہ کی وفاداری پر قطعاً شک نہیں کر رہا، مگر رئیس گروپ میں میرے لیے سب کچھ ہے۔ بس مجھے لگا شاید وہ اپنی طرف سے کسی پریشانی میں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ اس نے میسم کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ آواز میں جذبات نہیں تھے، صرف ایک حتمی لگتا تھا۔ تم جا سکتے ہو۔ میسم نے سر اس بات میں ہلایا، خاموشی سے مڑا اور کسی احترام کے ساتھ واپس لفٹ کی طرف چل پڑا۔ قدموں کی آواز دھیمی تھی، مگر اس پر سکون کمرے میں صاف سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور خاموشی دوبارہ پورے آفس میں پھیل گئی۔ میسم کے جانے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ اس نے کمر سیدھی کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکی زرد روشنی اب اس خاموشی میں کسی گہری سوچ کی طرح ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عروضہ، اس نے آنکھیں بند کیے بغیر ذہن میں اس نام کو دہرا کر سوچا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی ذات کے کسی خالی گوشے سے نبرد آزما رہی تھی۔
زبردست ماں تھی، مگر کام کے میدان میں عروسہ کبھی غفلت نہیں کر برت سکتی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو جذبات اور پیشہ ورانہ شعور کے درمیان واضح لکیر کھینچتا تھا، اور عروسہ ہمیشہ اس لکیر کے احترام میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اس سوال نے اس کے وجود میں ایک ہلکی سی جھرجھری سی دوڑائی۔ اس نے ایک بار پھر میز پر رکھی اسٹرنگ کی طرف دیکھا، جیسے کسی غیر مرئی جواب کی تلاش میں ہو۔ چند ثانیہ یوں ہی بیت گئے۔ دفتر کی دیوار پر نصب گھڑی کی ٹک ٹک اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ فاصلے محسوس ہو رہی تھی۔ باہر دور کہیں شہر کے روشن بل بورڈز چمک رہے تھے، جیسے یاد دلا رہے ہوں کہ یہ دنیا رکتی نہیں ہے۔ حاکم ہو یا رعایا، چوٹ کھائی روح ہو یا مسکراتا چہرہ، کام جاری رہتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کوہنی میز پر ٹکائی، انگلیوں کے پھولوں کو ماتھے پر رکھا اور پلکیں چند لمحے کے لیے مون لی۔ اس کی نظروں کے سامنے عروسہ کا پرسکون چہرہ، اس کی مضبوط آواز اور مستقل مزاج ایک کے بعد ایک آ کر رکتی رہی۔ وہ بھی طرح الجھ گیا، خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ رات کا سناٹا پورے گھر پر ایک گہری چادر کی طرح پھیل چکا تھا۔ باہر سڑک کنارے کھڑے درختوں سے گزرتی سرد ہواؤں کی سرگوشیاں کیسی تھی، جیسے وقت نے اپنے قدموں کی چاپ دھیمی کر دی ہو۔ فیروز جمال کا گھر، جو ہمیشہ ایک منظم اور پیشہ ورانہ خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا، آج کچھ زیادہ ہی ساکت اور بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے گوشے میں موجود آف وائٹ صوفہ اور سامنے رکھی شیشم کی میز پر اپنی جگہ ویسے ہی بے جان کھڑے تھے، مگر ان کے درمیان فضا کسی انکہے سوال کے ناقابل برداشت بوجھ سے بھاری تھی۔ وہاں صوفے کے کونے میں عروسہ بیٹھی تھی، اونچی دراز قامت، گھنے سیاہ بال جو اس کی گردن سے نیچے ڈھلک رہے تھے، مگر آج وہ رئیس گروپ کے میگزین پر نظر آنے والی پراعتماد سیکیورٹی ہیڈ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی نہیں، جس نے کسی پرانی بوسیدہ لان کی شال کی طرح اپنے گرد خاموشی لپیٹ رکھی تھی۔ نیم تاریکی لانچ میں لیمپ کی مدھم زرد روشنی اس کے چہرے کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کی انگلیوں کی گرفت میں مقید تھا، مگر چائے سے اٹھتے بھاپ کے مرغولے بھی جیسے اسے یہ احساس دلانے سے قاصر تھے کہ وہ اس لمحے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی بھوری رنگت ہمیشہ کی طرح شفاف اور روشن تھی، مگر وہ اس روشنی میں آج کوئی گہری خاموشی تکن پیوست تھی۔ دوسرے صوفے پر مسٹر فیروز جمال بیٹھے تھے۔ سر کے بالوں میں چاندی کی لکیریں اب واضح ہو چکی تھی، مگر چہرے پر وہی روپ دار تاثر تھا جو ایک منجھے ہوئے بینکرز کا خاصا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وقت کی تھکن بھی تھی، اور ایک باپ کی خاموش گہری پریشانی بھی۔ کافی دیر تک وہ عروضہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ جب خاموشی ناقابل برداشت ہونے لگی تو اب ان کے لب ہلے۔ تم کیا کرنے جا رہی ہو عروضہ؟ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں ایک واضح بے چینی اور ایک انجانا خوف چھپا ہوا تھا۔ لیکن عروضہ وہاں نہیں تھی۔ نہیں، وہ اس وقت بالکل وہاں نہیں تھی۔ جسمانی طور پر وہ اس صوفے پر موجود تھی، مگر اس کی روح ماضی کے ایک گہری خار دار بھول بھلیاں میں بھٹک رہی تھی۔ وہاں جہاں اس کی رگ رگ میں درد، بے بسی اور بچپن کی الٹ پلٹ یادیں دفن تھیں۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب وہ صرف عروضہ تھی، نہ کوئی سیکیورٹی ہیڈ آفس، نہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجسٹ، ایک عام سی اسکالر اسٹوڈنٹ۔ اس کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل فائلز کے بجائے پینٹ برشز اور کینوس ہوا کرتے تھے۔ فیروز جمال تب ملک کے سب سے بڑے بینک کی مرکزی برانچ کے ڈائریکٹر تھے۔ ان کا نام قابلیت، ذہانت اور اصول پرستی کی علامت۔ عروضہ اکثر کالج کے بعد انہیں لینے بینک جاتی اور اپنے باپ کے لیے ایک عملے کی آنکھوں میں عقیدت اور احترام دیکھ کر فخر سے بھر جاتی۔ مگر پھر ایک دن آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایک ایسی صبح طلوع ہوئی جس کے سورج میں روشنی نہیں، رسوئی کی تپش تھی۔ شہر بھر کے نیوز چینل پر ایک ہی بریکنگ نیوز گردش کر رہی تھی: معروف بینکر فیروز جمال دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کے الزام میں گرفتار۔ یہ الزام نہیں، یہ تہمت تھی۔ فیروز جمال ایک ریئل بینکر تھے، انتہائی قابل احترام۔ کچھ عرصہ پہلے ہی این جی او کے اکاؤنٹس کی رینیول اپروول ہوئی تھی۔ وہ فائل کسی نے فیروز جمال کے فورج سگنیچرز
لگا کر اپروو کروائی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ NGO اور دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث تھی۔ ساتھ ہی بینک کے کچھ ہائی پروفائل کلائنٹس کا کانفیڈینشیل ڈیٹا لیک ہو گیا تھا۔ ڈیجیٹل ٹرائل میں فیروز جمال کا ID شو ہوا۔ میڈیا نے دونوں چیزیں ملا کر فیروز جمال دہشت گردوں کی فنڈنگ اور اس کے لیے ڈیٹا لیک کرنے میں ملوث بنا دیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کا ID ہیک ڈپلیکیٹ کیا گیا تھا۔ کسی نے دلیل پر توجہ نہیں دی، کسی نے اس 30 سالہ بے داغ کریئر کو نہیں دیکھا۔ وہ دن لمحہ بلمحہ ایک بھیانک خواب میں بدلتا چلا گیا۔ عروضہ کو منظر آج بھی یاد تھا جب وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تو درجنوں کیمروں کی چکا چوندھ روشنیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ سہمی ہوئی خالی نگاہوں سے ان رپورٹرز کو دیکھ رہی تھی جو مائک اس کے چہرے کے قریب لا کر چیخ رہے تھے، اس کے باپ کے خلاف زہریلے سوالات برسا رہے تھے۔ اس دن پہلی بار اس نے دنیا کے اصل شفاف اور بے رحم چہرے کو دیکھا تھا۔ مقدمہ چلا اور ناکافی ثبوتوں کے باوجود ایک طاقت لابی نے انہیں مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ فیروز جمال کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ پھر وہ شام آئی جس نے سب کچھ بدل دیا، جب پوری دنیا فیروز جمال کے خاندان سے منہ موڑ چکی تھی۔ اس وقت رئیس سامنے آیا، کیونکہ جب اورنگزیب خاندان پر مشکل وقت آیا تھا، جب آفاق اورنگزیب کی موت ہوئی تھی، تب فیروز جمال اور اورنگزیب خاندان کی مدد کو کھڑے تھے۔ آفاق اورنگزیب اور فیروز جمال بچپن کے دوست تھے۔ یہ روزہ کے گھر کا خاموش سا لاؤنج تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں خوفزدہ اور ٹوٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی تھی، جیسے وہاں سے کوئی معجزہ نمودار ہونے والا ہو۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے باہر رئیس کو دیکھا۔ سفید شرٹ، سادہ پینٹ، آنکھوں میں بہت کچھ کھونے کا غم اور تھکن، مگر چہرے پر چٹان جیسا عزم۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا بغیر ایک لفظ کہے۔ وہ سیدھا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ پہلے تو عروسہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، آنسو اس کے گالوں پر خشک ہو چکے تھے۔ پھر وہ ایک ایسی نرمی بھرے لہجے میں بولا جو صرف مرہم رکھنے والے جانتے ہیں، کیسی ہو روزہ؟ ایک پل کو عروسہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ وہ میرا نام عروسہ ہے، اس نے تصحیح کی۔ البتہ نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ رئیس کو جانتی تھی، مگر اتنا انٹریکشن کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل چکا مرد وجی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں تسلی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن تم پر روزہ سود کرتا ہے، صبر اور ہمت کی علامت۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور وہ ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے برسوں سے سسکتی تنہا کھڑی تھی لڑکی کے پشت پر کسی نے اختیار اور حفاظت کا سایہ رکھ دیا ہو۔ اٹھو روزہ۔ اس کی آواز میں ایک حکم اور ایک حوصلہ تھا۔ یہ تمہارا کمزوری میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ تم اپنے بابا کا نام واپس لاؤ گے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک منتر تھا جس نے اس کی بجھتی ہوئی روح میں ہمت کی چنگاری روشن کرتی تھی۔ اسی دن پہلی بار عروضہ نے کسی کے اعتماد کو اپنی سب سے بڑی طاقت کے طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ اکیلی تھی، ماں کی پیدائش کے چند سال بعد چل بسی تھی۔ مسٹر جمال نے اپنی پوری زندگی عروضہ کے نام کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سب کچھ تھے، اور آج وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ نہیں، آج سے وہ اکیلی نہیں تھی۔ رئیس اورنگزیب کے ساتھ تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے آرٹ اور رنگوں کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ رئیس کی رہنمائی میں نے اسے ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کی، اس کے سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل فرانسکس اور انفارمیشن پروٹیکشن میں ایسی مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے ماہرین دنگ رہ جائیں۔ وہ دن رات ایک کر کے ڈیجیٹل قلعوں کو فتح کرنے کی اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے باپ پر لگے جھوٹے الزام کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو کھوجنا۔ رئیس نے اسے تمام وسائل فراہم کیے، دنیا کے بہترین سسٹمز، قانونی ٹیم اور ہر طرح کا تحفظ۔ عروضہ نے مہینوں تک انکر پٹڈ لیجنڈز کو ڈی کوڈ کیا تھا، شیل کمپنیوں کے پیچیدہ جال کو بے نقاب کیا۔ آخرکار اس ڈیجیٹل راستے کو ڈھونڈ نکالا جو اصل مجرموں تک جاتا تھا۔ اس نے ناقابل تردید ڈیجیٹل ثبوت اکٹھے کیے، جس سے ثابت ہوا کہ فیروز جمال کو حریف
बैंकिंग ग्रुप ने मुंसिम साजिश के तहत फंसाया था। इन्हीं सब की बुनियाद पर केस दोबारा खोला गया और फिरोज जमाल बाइज्जत बरी हो गए। इस दिन के बाद अरूजा सिर्फ अरूजा नहीं थी, वो रईस औरंगजेब का दायां बाजू बन गई थी। इसका हथियार, इसकी ढाल, वो खुद को कभी मुलाजिम नहीं समझती थी, वो खुद को रईस ग्रुप का एक अटूट हिस्सा मानती थी। रईस के साथ इसका रिश्ता इतना हकीकी और मजबूत था कि जितना रईस का अपनी बहन जरदाश्त के साथ भी नहीं था। वक्त गुजरता गया, वो दोनों एक साथ खड़े रहे। इनमें जितना प्रोफेशनलिज्म था, इतना ही अपनापन। वो गुस्से में रईस का नाक फोड़ सकती थी, वो इसे अपने बाप की धमकियां लगा सकती थी, क्योंकि इसका बाप इससे ज़्यादा रईस को अहमियत देता था। और आज आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ इसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो। हरूजा, मिस्टर जमाल की आवाज़ ने इसे एक झटके से मासी से हाल में वापस ला पटका। वो चौंक कर पलकें झपकने लगी। वो अब इसके चेहरे को एक सख्त मगर फिक्रमंद निगाह से देख रही थी। मुझे सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इनका लहजा नरम होने के बावजूद खाली नहीं था। इसमें एक जाना पहचाना खौफ था। वो जानते थे कि अगर अरूजा ने दिल में कोई फैसला कर लिया तो इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। चाय का कप अरूजा के हाथ में हल्का सा लर्जा हुआ। एक तवील ठहरी हुई सांस लेकर सोफे के बुर्श से टेक लगाकर सीधी वो बैठी। आहिस्तगी से पलकें उठाई और सामने बैठे अपने बाप की आंखों में देखा। मैं मैं नहीं जानती बाबा, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली, जैसे वो खुद अपने अंदर किसी कश्मकश की से ना वाकिफ़ हो। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छा गई। मिस्टर जमाल ने अपनी उंगलियां आपस में पेबस की और फिर एक उदास सी सख्ती के साथ बोले, तुम रईस को धोखा देने का तो नहीं सोच रही? ये जुमला इसके आहनी हथौड़े की तरह था। जैसे ये अल्फाज फिजा में गूंजे, अरूजा के दिल की दीवार पर जलजला सा बर्पा हो गया था। वो चंद लम्हों तक वहीं साकत रही, जैसे इस सवाल के वजन ने इसके पूरे वजूद को मुजम्मद कर दिया हो। फिर बहुत आहिस्तगी से इसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ कप मेज़ पर रखा, एक गहरी सांस अंदर खींची और फिर एक मजबूत अदल लहजे में अपनी आंखों में फौलादी यकीन के साथ बोली, हर्जा मर सकती है लेकिन रईस औरंगजेब को धोखा नहीं दे सकती। इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर इसमें वही ताकत और वही गूंज थी जिसने बरसों पहले रईस की आंखों से उधार ली थी। वो ये कहकर उठ खड़ी हुई थी। इसके कदमों में ना कोई लर्जिश थी, ना कोई कमजोरी। इसने एक आखिरी बार अपने बाप को देखा। इसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून और बेबसी आपस में गटमट हो गए थे, जैसे वो अपनी बेटी की इज़्ज़त पर फख्र भी कर रहे हों और इसके आने वाली तकलीफ को महसूस भी। अरूजा आहिस्तगी से लाउंज से बाहर निकल गई। पीछे सोफे पर मिस्टर जमाल तन्हा रह गए। कमरे की धीमी रोशनी ने अब इनके चेहरे पर एक थकी हुई नमी बखेर दी थी। इन्होंने आहिस्ता से आंखें मूंद ली और खुद से बेआवाज़ सरगोशी की। खुदा करे तुम्हारा यही हौसला तुम सबको बचा ले मेरी बच्ची। रईस होटल्स की 5वीं एनिवर्सरी का जश्न अपने अरूज पर था। क्रिस्टल के झाड़ फानूसों से छनती दूधिया रोशनी हजारों मेहमानों की कीमती मलबूसात और जेवरात पर पड़कर मुनक्कस हो रही थी। हवा में महंगे परफ्यूम्स, ताज़ा फूलों और जेरेलब गुफ्तगुओं से मिली जुली महक थी। हर तरफ मुस्कुराहटें थी, मुबारकबादें थी, मगर ये सब एक चमकदार दिखावा था, एक फॉर्मेलिटी जो बिजनेस की दुनिया की अहम कड़ी थी। अरूजा स्याह रंग के एक नफीस पेंट सूट में मलबूस अपने फराइज में जुटी हुई थी। इसकी आंखें एक तरबियत याफ्ता उकाब की तरह पूरे हॉल का जायजा ले रही थी, मगर इसकी रूह इस महफिल से मीलों दूर थी। इसने अपने और रईस औरंगजेब के बीच एक सर्द नादीदा शीशे की दीवार खड़ी कर ली थी। वो इसके अहकामात पर अमल करती, इसके इशारों को समझती, मगर इनके दरमियान वो पुराना बेतकल्लुफ़ ताल्लुक़ अब बर्फ़ की तरह जम चुका था। जाने कितने दिन गुजर गए थे, इनसे ठीक से बात नहीं हुई थी। इसी हजूम में वली भी मौजूद था, जिसे मुराद ने ख़ास तौर पर मदद किया था, और ये दावत रईस के हुक्म पर दी गई थी। अरूजा ना इसकी सुनती थी और ना अपनी सुनाती थी। इसने वली के साथ रईस को देखना भी छोड़ दिया था। काम करना मजबूरी थी, मगर वली के 1000 बार इस मसले पर बात करने की दरख्वास्त इसने मुस्तरद कर दी। वो बेतरह फंस गया था। रईस इसकी तकरीब का असल मकसद ज़ाहिर कुछ और था। वो कुछ आजमाना चाहता था,
اس کے اندر کئی دنوں سے ایک شک کا کانٹا کھٹک رہا تھا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ آج اس شک کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا۔ تقریب کے بیچ میں میثم خاموشی سے عروسہ، مراد اور پھر ولی کے پاس آیا۔ رئیس صاحب کے پینٹ ہاؤس فلور پر بنایا گیا تھا۔ یہ جملہ کسی حکم سے زیادہ ایک سمن تھا۔ لفٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ جب پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر باہر کی چکا چوند سے باہر بالکل برعکس تھا۔ وسیع و عریض لاؤنج میں مدھم روشنی تھی، فرنیچر کم اور جدید تھا، اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت اور ٹھہراؤ تھا۔ بظاہر یہ اپنوں کی مخصوص میٹنگ تھی، مگر سب جانتے تھے کہ عدالت سج چکی تھی۔ وہ ایک بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جس کے نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر ان چاروں کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چہرے پر ٹھہری اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس سکون کے پیچھے طوفان کا شور تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ سب مل کر بیٹھیں۔ مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساتھ کچھ ضروری باتیں بھی ہو جائیں گی۔ اس کے الفاظ چنے ہوئے تھے جبکہ باقی چاروں خاموش کھڑے تھے۔ پھر اس نے میز پر رکھی اپنی سافٹ ڈرنک اٹھائی، ان سب کو بھی اشارہ کیا، مگر کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وفاداری کیا ہوتی ہے؟ ایک بوند پھٹتے اس نے سوال فضا میں اچھالا، مگر خاموشی یوں ہی قائم رہی۔ وفاداری ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر سلطنتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ جب بنیاد میں دیمک لگ جائے تو اونچی سے اونچی عمارت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں مراد کے پریشان چہرے سے ہوتی ہوئی ولی کے سپاٹ چہرے پر جم گئی۔ کچھ عرصے سے مجھے اپنی بنیاد میں دیمک لگنے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ عروسہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جب دل بدل جائے تو اعمال بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، سرد سے سردتر ہوتا گیا۔ کمرے میں درجہ حرارت جیسے نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا ہو۔ سب سے پہلا دھوکہ مجھے میرے وارث نے دیا۔ اس کا اشارہ ولی کی طرف تھا۔ آواز ایک دم بلند ہوئی جیسے بادل گرجے ہوں۔ تم نے اس اعتماد کو توڑا، میں نے تم پر کیا تھا۔ ولی پر ایک نظر ڈالتے پھر سے تیزی سے عروسہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک تھی۔ لیکن عروسہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ یہ سن کر عروسہ کے بے تاثر چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا لہرایا اور گزر گیا۔ ہے نا عروسہ؟ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں عروسہ کے جھکے ہوئے چہرے میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ عروسہ کرتی ہے جو میں کہتا ہوں۔ وہ میری طاقت ہے، میری ڈھال۔ عروسہ کی نظریں فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے قفس میں کسی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور میز پر رکھی چمکتی ہوئی سیاہ پستول اٹھائی۔ اس نے اپنا ہاتھ عروسہ کے سامنے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر وہ موت کا کھلونا پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں روز تم ولی کو مار ڈالو۔ جیسے کسی نے وقت کا بٹن دبا دیا، ہر شے ساکت ہو گئی۔ سنتے ہی عروسہ جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت کا طوفان تھا۔ یہ کر لو گی نا میرے لیے؟ اس نے عروسہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے عروسہ کی آنکھوں میں کچھ پرچھائی اگری، مگر پھر اگلے ہی پل وہ پرچھائی ایک فولادی عزم میں بدل گئی۔ اس نے رئیس کے ہاتھ سے گن اٹھا لی۔ ولی اپنی جگہ بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری تھی جیسے اسے اپنی قسمت کا فیصلہ قبول ہو۔ عروسہ کے کوٹ شوز کی ٹک ٹک کی آواز خاموش حال میں گونجنے لگی۔ ہر قدم ہر موت کی گھڑی کی سوئی کی طرح تھا۔ ماحول اتنا سرد ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اگلے ہی پل وہ ولی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پستول کی سرد ہاتھ اس کی پیشانی پر جما دی۔ عروسہ، مراد کی گھٹی گھٹی آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں خالص دہشت تھی، جبکہ رئیس آرام سے ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا جیسے وہ کوئی سنسنی خیز فلم کا آخری منظر دیکھ رہا ہو۔ ولی ساکت تھا۔ عروسہ کی نظریں پل بھر کو ان کتھئی آنکھوں سے ٹکرائی جن میں کبھی اس نے اپنا عکس دیکھنا چاہا تھا۔ ہاتھ چھڑا کر جانے والوں نے خواب نہیں دیکھتے، ورنہ روح زخمی، دل مردہ اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ سب کچھ سیاہ ہو گیا تھا۔ کچھ پستول کے ریڈی ہونے کی میکان کی آواز نے سناٹے کو چیرا۔
वली न अपनी जगह से हिला और ना ही इसने नजरें चपकाई। अफजा ने सबसे फ़ोन खींच ली। इसकी उंगली ट्रिगर पर थी। रईस अपनी थोड़ी मुट्ठी पर जमाए इन्हें देख रहा था, मगर पल को इसका दिल चाहा कि वली का घिचा उड़ा दे, इस धोखे की अजियत का खात्मा कर दे, मगर ठक, पिस्तौल इसके कांपते हाथ से छूटकर मार्बल फर्श पर गिरा। चंद पल की मौत जैसी खामोशी, और फिर रईस का कहका गूंजा। ये हंसी नहीं थी, ये बेसाख्ता नहीं थी, ये एक जख्मी शेर की दहाड़ थी जो असलियत में बदल गई थी। हरुजा का सर शर्मिंदगी और शिकस्त से झुक गया था। वली के चेहरे पर अजियत के गहरे तासुरात उभरे, जैसे को वो गोली लगने से भी बड़ी तकलीफ से गुजरा हो। वो अब सर झुकाए खड़ी थी, जबकि रईस की अजियत भरी हंसी कमरे की दरो दीवार से टकरा रही थी। मुराद की आंखें खौफ से फटी थीं। मीसम सांस रोके खड़े दरवाजे के करीब खड़ा था। सब सदमे में थे और वो शख्स हंस रहा था जिसका सब कुछ लुट गया था। फिर इसकी हंसी एकदम रुकी। इसने अरूजा और वली को देखा। इसके सीने में एक शदीद दर्द की लहर उठी और वह उठ खड़ा हुआ। तुम सब पर अंधा भरोसा किया था मैंने, तुम सब ने मिलकर मुझे अंधा कर दिया। इसकी आवाज़ में दर्द ही दर्द था। इसके दवा अपने मजबूत प्यादे हुकूमत पर अपनी मोहब्बत चुन चुके। इस बादशाह की तकलीफ कौन समझ पाता? रुजा खामोशी से वली के सामने से हट गई। हरीश चलता हुआ इसके सामने आन खड़ा हुआ। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ असियत था। मोहब्बत क्यों अरुजा, मोहब्बत क्यों? इसने सरगोशी नमा सवाल किया। सब कुछ था इसके पास, इज्जत, ताकत और इसका एतमाद, फिर मोहब्बत क्यों? इसने मोहब्बत क्यों चुनी? अरुजा ने वली पर अपनी मोहब्बत को चुनकर रईस को शिकस्त दे दी थी। इस वक्त रईस की तकलीफ से कौन वाकिफ था? मगर अरुजा, इसकी अपनी तकलीफ का क्या? वो चुप खड़ी थी, नजरें झुकाए, दिल फटने को था, मगर वो कुछ न बोली। इसके पास रईस की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। फिर बिना कुछ कहे इसने एक फैसला किया। इसने अपने गले से अपना सिक्योरिटी कार्ड उतारा और आगे बढ़कर मेज पर रख दिया। अपनी पैंट की बेल्ट से अपनी ज़ाती पिस्तौल निकालकर इसके साथ रखी। अब वो इस काबिल नहीं रही थी कि वो रईस औरंगज़ेब की सल्तनत में रहती। वो खुद को बेदखल कर रही थी। जबड़े भिंचे, आंसुओं को हलक में उतारे, वो खामोशी से सब कर रही थी। अपनी कलाई से जदीद डिजिटल घड़ी उतारी। रईस ग्रुप से जुड़ी हर चीज़ अब मेज़ पर पड़ी थी। रईस जुबान दांतों तले दबाए साकत खड़ा से इसे ये सब करते देख रहा था। बोला कुछ भी नहीं। फिर वो चलते हुए रईस के सामने आई। इसकी आंखों में देखा। मुझे अफसोस रहेगा। ये चार अल्फाज कहने के बाद वो तेज़ी से पलटी। दरवाजे के करीब मीसम खड़ा था जो तकलीफ दे नज़रों से ये सारा मंजर देख रहा था। वो एक पल को रुकी। इसने मीसम की आंखों में देखा। कई अनकहे अहद, कई खामोश वादे इन नज़रों के तबादले से अदा हुए और फिर वो बाहर निकल गई। पीछे कमरे में एक गहरा नाकाबिले बयां सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक पूरी कायनात से आवाज़ छीन ली हो। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बात में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।